ज़बूर 78। ऐ मेरी उम्मत, मेरी तालीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपने कान लगाओ। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा और कदीम जमाने के इसरार बयान करूंगा। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए ना रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और जो अजायबात उसने किए हैं बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में यह कायदा ठहराया और इसराइल में यह शरह मुकर्रर की कि जो कुछ उसने हमारे बाप दादा को फरमाया वो अपनी औलाद को उससे आगाह करें, ताकि आइंदा पुश्त और पैदा होने वाली औलाद जान ले और कि वो उठकर अपनी औलाद को भी बताएं कि खुदा पर अपना भरोसा रखें और खुदा के कामों को ना भूलें, बल्कि उसके अहकाम पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और जिद्दी नस्ल ना बने, यानी एक ऐसी नस्ल जिसका ना तो दिल दुरुस्त रहा और ना रूह ही खुदा की वफादार रही। बनी इफ्राइम कमान से मुसल्ला जंगजू लड़ाई के दिन पसपा हो गए। उन्होंने खुदा के अहद पर अमल ना किया और उसकी शरीयत पर चलने से मुनकिर हुए, और वो उसके कामों को और उसके उन अजायबात को भूल गए जो उसने उन्हें दिखाए थे। उसने मुल्के मिस्र में, मैदान सोन में उनके बाप दादा के सामने मोजज़ात किए, समुंदर को चीर कर उन्हें पार ले गया और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उन्हें गोया समंदर से खूब पानी पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते गए और बियाबान में हक ताला से सरकश रहे। और उन्होंने अपने दिल में खुदा को आजमाया, जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुराक मांगी, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नहरें जारी हो गईं। क्या वो रोटी भी दे सकेगा या अपनी उम्मत के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर कहर आलूद हो गया और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर गजब टूट पड़ा, क्योंकि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। पर उसने बादलों को हुक्म दे दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उन्हें नाने आसमानी अता किया। इंसान ने फरिश्तों की रोटी खाई और उसने रसद भेजकर उन्हें आसूदा किया। उसने आसमान से पुरवा चलाई और अपनी कुदरत से दखनेरी बहाई, और उसने उन पर गर्द की तरह गोश्त और साहिल की रेत की तरह बाजूदार परिंद बरसाए। और ये उनकी लश्करगाह के दरमियान
اور ان کے خیموں کے ارد گرد گر پڑے۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے، اور اس نے ان کی تمنا انہیں بخشی، پر وہ اپنی خواہش سے ہنوز باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے، اور اسرائیل کے نوجوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے، اور اس کے معجزوں کو دیکھ کر بھی یقین نہ کیا۔ تب اس نے ان کے ایام کو عجلت سے اور ان کے سالوں کو ناگہاں انجام سے تمام کر دیا۔ جب وہ انہیں قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کو تلاش کرتے تھے، اور انہیں یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان اور خدا تعالی ہمارا مخلص ہے، پر وہ اپنے منہ سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ نہ تو ان کا دل اس کی طرف درست رہا اور نہ وہ اس کے عہد ہی کے وفادار نکلے، مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا، بلکہ بارہا اپنے غضب کو روک لیتا اور اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ اسے یاد رہتا تھا کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی گزرنے والی آہ کی طرح ہیں جو واپس نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا۔ بارہا انہوں نے خدا کو آزمایا اور اسرائیل کے قدوس کو رنج دلایا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، یعنی اس دن کو جب اس نے انہیں مخالف کے ہاتھ سے چھڑایا، جب اس نے مصر میں اپنے کرشمے اور سون میں اپنے عجائبات دکھائے اور ان کے دریاؤں اور ان کی ندیوں کو خون بنا ڈالا تاکہ وہ ان سے پی نہ سکیں۔ اس نے ان پر مکھیوں کے غول بھیجے جو انہیں کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے انہیں ستایا، اور اس نے ان کی پیداوار کیڑے کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈی کو دے دیا۔ اس نے ان کے تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے گائے بیلوں کو اولوں کے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے حوالے کیا۔ اس نے اپنا شدید غصہ، اپنا قہر اور غضب اور ایذا، یعنی فرشتگان ہلاکت کی فوج ان پر بھیجی۔ اس نے اپنے غضب کے لیے راستہ بنایا، اس نے انہیں موت سے نہ بچایا، اور ان کے مواشی وبا کے حوالے کیے۔ اور اس نے مصر کے سب پیلوٹوں کو اور حام کے خیموں میں ان کے رجولت کے پہلے پھل کو مارا۔ تب وہ اپنی امت کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلے کی طرح ان کی راہبری کی، اور وہ انہیں سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ اور اس نے سمندر ان کے دشمنوں پر الٹ دیا اور انہیں پاک سرزمین میں لایا، یعنی اس کوہستان میں
جسے اس کے دست راست نے حاصل کیا، اور اس نے قوموں کو ان کے سامنے سے نکالا اور کرہ ڈال کر ان کی میراث انہیں بانٹ دی، اور انہی کے خیموں میں اسرائیل کے قبائل کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے اسے آزما کر خدا تعالیٰ کو غصہ دلایا اور اس کے قواعد کو نہ مانا، بلکہ اپنے باپ دادا کی مانند برگشتہ ہو کر بے وفائی کی۔ وہ دھوکہ دینے والی کمان کی طرح پلٹ آئے۔ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں سے اس کا غضب بھڑکایا اور اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا نے سنا اور برہم ہو کر اسرائیل سے سخت متنفر ہوا، اور اس نے شیلو کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمے کو جہاں وہ بنی آدم کے درمیان سکونت پذیر تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنا جلال دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنی امت کو تلوار کے حوالے کیا اور اپنی میراث پر غضبناک ہوا۔ آگ ان کے نوجوانوں کو کھا گئی اور ان کی کمواریاں منسوب نہ ہوئیں۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس جنگجو کی طرح جو میں سے مخمور ہو، اور اس نے اپنے دشمنوں کو مار کر پسپا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں شرمندہ کیا۔ اور اس نے یوسف کے خیمے کو رد کر دیا اور افرایم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چن لیا، یعنی اس کوہ سہون کو جو اسے پسند تھا۔ اور اس نے اپنے مقدس کو آسمان کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند بھی، جس کی اس نے ہمیشہ کے لیے بنیاد ڈالی۔ اور اس نے اپنے بندے داؤد کو پسند کیا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ اس نے اسے دودھ پلانے والیوں کے پیچھے سے بلا لیا، تاکہ اس کی اپنی امت یعقوب کی اور اس کی اپنی میراث اسرائیل کی پاسبانی کرے۔ سو وہ اپنے دل کی راستی سے ان کی پاسبانی اور اپنے ہاتھوں کی مہارت سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔